بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد ایمان جو ہے وہ اپنی صفتوں کے ساتھ ہے، کیونکہ ایمان نظر آنے والی چیز نہیں ہے۔ جو چیز نظر آنے والی ہوتی ہے وہ تو چیز کی حیثیت سے جانی جاتی ہے، خود اس کی معرفت رہتی ہے، اور جو چیز نظر نہیں آتی وہ اپنی علامتوں سے اور صفتوں سے جانی جاتی ہے۔ جیسے روح ہماری نظر نہیں آتی تو اس کی علامات ہیں کہ روح ہے تو آدمی ہوتا ہے، حرکت کرتا ہے، بولتا ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے۔ عقل آدمی کی نظر نہیں آتی تو علامتوں سے جانا جاتا ہے کہ یہ آدمی نارمل ہے یا اب نارمل ہے۔ ایسے ہی ایمان جو ہے یہ صفتوں کے ساتھ ہے، تو جس آدمی میں ایمان کی جتنی صفات پائی جائیں گی اتنا اس کا ایمان کامل شمار ہوگا، اور اس دنیا میں ایک آدمی کو اپنے ایمان کو کامل کر کے جانا ہے، بلکہ اس دنیا میں ہمارا جو قیام ہے وہ ہے ہی اس لیے تاکہ ہم اپنے ایمانوں کو کامل کریں۔ تو اس کو اللہ پاک نے بہت سی جگہوں پر بیان فرمایا ہے، اس میں 3 جگہیں بہت خاص ہیں۔ اس میں سے ایک جگہ کل آئے گی، 2 جگہ اس سے پہلے آ گئے ہیں۔ ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت میں یہ باتیں بیان فرمائی ہیں کہ ایمان والے جو ہیں وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، نمازوں کی محافظت، پابندی سے نمازوں کو ادا کرنا، اور دوسرے نمازوں میں خشوع اختیار کرنا۔ صرف نماز پڑھنا ہی نہیں ہے، ادا کرنا ہی نہیں، بلکہ نماز میں یکسوئی ہونا، خشوع ہونا، حضور قلب ہونا، دل حاضر ہونا، دماغ حاضر ہونا۔ اور ایک صفت یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ لغو اور بیکار کاموں سے اعراض کرنا۔ ایمان والا جو ہوتا ہے وہ لغو چیزوں میں نہیں لگتا۔ لغو کہتے ہیں ایسے کاموں کو جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہو، اور عام طور پر مشغولیتوں میں ٹائم پاس کرنے کے لیے جو مشغولیت ہوتی ہے وہ لغو میں آتی ہے۔ تو ایک ایمان کی صفت یہ بتائی گئی کہ لغو میں یہ لوگ نہیں لگتے، اور ایک زکوٰۃ ادا کرنے کی عادت ہونا، اور ایک صفت اس کی یہ ہے کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا، مطلب شریعت کی اجازت کے بغیر اپنی خواہش پوری نہیں کرنا۔ ایک صفت اس کی یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ امانتوں کے اندر اور وعدوں کے اندر رعایت رکھنا۔ امانت میں رعایت رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جس نے جو امانت جس طرح کسی کی رکھائی ہے کسی کے پاس، وہ بالکل اسی طرح سے محفوظ رہے۔ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر پیسے بھی کسی کے امانت کہہ کے دیے گئے تو تقاضا یہی ہے فتوے کا کہ وہی کرنسی محفوظ رکھ دی جائے۔ عام طور پر نقود متعین نہیں ہوتے، یعنی پیسے مقرر نہیں ہوتے۔ آپ وہ 10 کی نوٹ کے بجائے دوسری 10 کی نوٹ دے دیں تو وہ بھی امانت واپسی میں شمار ہوتا ہے، لیکن علماء نے فرمایا کہ اگر دیتے ہوئے اس نے امانت کا لفظ استعمال کیا تو پھر اس کرنسی کو بھی نہیں چھیڑنا چاہیے۔ زیورات رکھائے جائیں، کوئی چیز رکھائی جائے، پیپر رکھائے جائیں، یا یہ کہ کوئی پراپرٹی رکھائی جائے، کچھ بھی ہو جو امانت کسی کے پاس رکھائی جائے، تو ایمان کی صفت یہ ہے کہ اس میں آدمی بالکل خیانت نہ کرے، جیسی رکھائی گئی ہے وہ چیز ویسی ہی اس کو واپس کرے۔ اور وعدے کی پابندی کرنا، جو وعدہ کسی کے ساتھ میں کیا جائے، جو اللہ کے ساتھ وعدے ہیں وہ بھی، اور جو مخلوق کے ساتھ وعدے ہیں وہ بھی، وعدوں کو ایک آدمی کو پورا کرنا چاہیے، اس واسطے کہ ایگریمنٹ چاہے تحریری ہو چاہے زبانی ہو، وعدے جو ہیں، معاہدے جو ہیں، وہ چاہے اس کو لکھایا گیا ہو یا نہ لکھا گیا ہو، ان سب صورتوں کے اندر اس پر یہ ضروری ہوتا ہے کہ اس کی رعایت کرنا ہے۔ ایک صفت ایمان والوں کی یہ بتائی گئی کہ زمین پر بہت ہی تواضع کے ساتھ میں چلنا، چلنے میں تکبر، بڑاپن، سینہ تان کے ایک ہوتا ہے، ایک اسٹائل ہوتا ہے چلنے کا، جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ آدمی بڑاپن کر رہا ہے۔ تو تواضع کے ساتھ میں چلنا، تواضع کے ساتھ چلنے میں لباس کا بھی متواضع ہونا ضروری ہے، اور لباس کا تواضع اس کی کم سے کم درجہ یہ ہے کہ اس کے ٹخنے جو ہے وہ کھلے ہوئے ہوں۔ جس آدمی کا ٹخنا چھپا ہوا ہوگا
تو وہ لباس کے تواضع میں نہیں آئے گا، وہ تکبر میں ہی آئے گا، چاہے تکبر کی نیت سے آدمی نہ پہنا ہو اس کو۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے، ناپسند ہے، تو پھر اس کے باوجود اس کو لٹکا دینا ٹخنے سے نیچے تکبر ہی ہے۔ تکبر کہتے ہیں حق کو چھوڑ دینا۔ ابھی مغرب کے بعد ایک صاحب ایک مسئلہ بیان کر رہے تھے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی پتلون وغیرہ کو لپٹنا نہیں، پلٹنا نہیں، اس کو یا تو کاٹ کے آدمی ٹخنوں سے اوپر پہنے، اور اگر نہیں بڑا ہے تو چھوڑ دے، لپٹنے کے مقابلے میں چھوڑنا زیادہ بہتر ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اگر نماز وغیرہ کے موقع پر پتلون کو اوپر کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے لپیٹنا پڑا تو لپیٹ دینا چاہیے۔ اور نماز کی خصوصیت نہیں ہے، نماز میں تو چونکہ عبادت کر رہے ہیں تو عبادت میں کیوں آدمی گناہ کبیرہ اپنے ساتھ لگا لے؟ کبیرہ گناہ ہے وہ، کوئی صغیرہ گناہ نہیں ہوتا وہ، یعنی اس میں اور زنا میں فرق نہیں ہے، ہاں اس میں اور شراب پینے میں فرق نہیں ہے۔ تو اس کو جو ہے لپٹنا اگر پڑے تو لپیٹ دینا چاہیے۔ اور دوسرے اور اوقات میں بھی اپنا جو پائنٹ ہے، اپنا جو پائجامہ ہے، اپنا جو تہبند ہے، وہ ٹخنے سے اوپر ہونا کم از کم ہے۔ لباس کے سلسلے میں ہمارے دوست نے کل ایک بات پوچھی تھی مجھ سے کہ بھائی اصل اس میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ یہ موضوع سے تھوڑا ہٹی ہوئی بات ہے لیکن میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ لباس کے سلسلے میں اسلام کی جو حدود ہیں مقرر کیے ہوئے، وہ لازمی جو ہیں وہ ذہن میں رکھ لیجئے۔ ایک تو یہ ہے کہ مرد آدمی ریشم کا لباس نہیں پہننا، سلک جو ہوتا ہے، اصلی جو سلک ہے وہ اس کو مرد کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں آرٹیفیشل جو سلک ہوتا ہے اس کی اجازت ہوتی ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ عورتوں والا لباس نہیں ہونا، اور نہ بہت زیادہ گہرے رنگ کا ہونا کہ وہ بھی عورتوں کے نزدیک ہی عام طور پر چلا ہوا ہوتا ہے، بہت گہرا لال، بہت گہرا بلو، بہت ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اور کٹنگ جو ہے وہ لباس کی وہ عورتوں کے ساتھ نہیں ہونا، اور عورتوں کی مردوں کے ساتھ نہیں ہونا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو مردوں جیسا لباس پہنے، اور لعنت فرمائی گئی ہے ان مردوں پر جو عورتوں جیسا لباس پہنے۔ اس لیے دونوں کے لباس میں بالکل فرق ہونا چاہیے۔ اس لیے یہ جو رواج ہے کہ جاب کو جاتے ہوئے کبھی اس کا بشرٹ اس نے ڈال لیا، اس کا بشرٹ اس نے ڈال لیا، اس کا پینٹ اس نے پہن لیا، عام طور پر پینٹ میں تو نہیں ہوتا لیکن بشرٹ میں چلتا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ لباس دونوں کا بالکل الگ الگ ہوتا ہے۔ مردوں کا لباس عورت نہیں پہن سکتی، عورت کا لباس مرد نہیں، یہ دوسرے ریکوائر ہے۔ اور تیسری یہ ہے کہ غیر مسلم اقوام کے ساتھ میں مشابہت نہیں ہونا۔ وہ غیر مسلم میں ہنود بھی آ گئے، اس میں دہریے بھی آ گئے، اس میں ملحد بھی آ گئے، اس میں یہود بھی آ گئے، اس میں نصارہ بھی آ گئے۔ ان کے لباس سے آپ کا لباس الگ ہونا۔ آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ قانون تھا کہ کوئی غیر مسلم مسلمان کا لباس نہیں پہن سکتا تھا۔ بھئی تم الگ رہو، مکس کیوں ہو رہے ہو تم؟ اس زمانے میں یہ بات چلائی جا رہی ہے کہ اتنے مکس ہو جاؤ کہ پتہ ہی نہ چلے، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ بالکل اپیرنس الگ الگ ہونا چاہیے، ماننے والوں کا اور نہیں ماننے والوں کا۔ من تشبہ، اسی وجہ سے حدیث میں ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے شمار ہو جائے گا، کل اس کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ میں ہوگا۔ یہ تیسری چیز ہے۔ چوتھی چیز ابھی میں نے جو بتائی وہ یہ ہے کہ مرد کے لیے لباس وہ ٹخنوں سے اوپر ہوگا، ٹخنے سے نیچے نہیں ہوگا۔ اور یہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ کرتا پائجامہ شرٹ شلوار جو ہے نا یہ اصل ہندوستان پاکستان کا کسٹم ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے، 100% جھوٹ ہے۔ یہ کسٹم نہیں ہوتا۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتا پہنتے تھے، اور آپ کے کرتے کی آستین ایک بالش لمبی ہوتی تھی، چوڑی ہوتی تھی، لمبی نہیں۔ اور آپ کے کرتے کی جو لمبائی تھی وہ آپ کی تہبند سے 4 انچ اٹھی ہوئی ہوتی تھی، اور آپ کی تہبند نصف پنڈلی تک ہوتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہبند پہنتے تھے، آپ کی تہبند نصف پنڈلی تک ہوتی تھی، اور اس سے 4 انچ اٹھا ہوا آپ کا کرتا ہوتا تھا۔ اب کون سا کرتا بنتا ہو؟ اور آپ کے کرتے میں چاک تھا۔ قاضی ایاز نے شفا میں نقل کیا ہے کہ آپ کے کرتے میں بازوؤں میں چاک تھا۔ تو یہ جو توپ اور گترا پہننے کا رواج ہے نا وہ نہیں تھا، وہ یہی تھا جو ہم کو اس زمانے میں علماء کے پاس نظر آتا ہے۔ یہ ملتا ہوا ہے سب سے زیادہ، بالکل یہی تھا تو نہیں بولا جا سکتا، قریب ترین سنت کے یہی ہے۔ اور پائجامہ آپ پسند فرماتے تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ پائجامہ پہنتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پائجامہ خریدا تھا پہننے کے لیے، لیکن پہننے کی نوبت نہیں آئی تھی۔ مفسرین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے، تہبند ہی زیادہ پہنتے رہے آپ، لیکن فرماتے تھے کہ پائجامہ بہت زیادہ خطر والا ہے، اس کو میں پہنوں گا، اس کے لیے آپ نے ایک مرتبہ خریدا بھی تھا۔
لیکن ابو بکر صدیق وغیرہ یہ ہمیشہ پائجامہ ہی استعمال فرماتے تھے. تو کرتا پائجامہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ انڈیا پاکستان کا رواج ہے، یہ غلط باور کرایا جاتا ہے، یہ گمراہی ہے، یاد رکھ لیجیے. ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتا پائجامہ ہی پہنتے تھے، کرتا اور تہبند استعمال فرماتے تھے، اور سارے نبی کرتا پہنتے تھے یا پھر احرام کی طرح کپڑا لپیٹتے تھے. یا احرام کی طرح کپڑا ہوتا تھا یا کرتا ہوتا تھا پورا. آدھا کرتا جس کو آپ لوگ بشرٹ کہتے ہیں اس کا رواج نہیں تھا. بشرٹ کیا ہے؟ آدھا کرتا ہے. آدھے آستین کر دو آپ، آدھا کرتا کر دو، اسی کا نام بشرٹ ہے. بشرٹ کوئی دوسری چیز تھوڑی ہے. کرتے کو جب آدھا کیا جائے تو پیغمبروں نے پورا کرتا استعمال فرمایا ہے، آدھا نہیں استعمال فرمایا ہے. اور ایک چیز اور اس سلسلے میں جو ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ لباس میں جسم کی جو ساخت ہے وہ ظاہر نہیں ہونا، نہ مرد کی نہ عورت کی. عورتوں کے لیے تو بہت سختی ہے اس میں کہ ان کا سینہ اور ان کا پچھلا حصہ اور ان کی پٹھے رٹھے یہ جو ہے نا نمایاں نہ ہو ان کے لباس میں سے. تو اتنا چست لباس اس کو پہننے کی اجازت ہی نہیں ہوتی. اور مردوں کے لیے بھی یہ بات ہے کہ رکوع سجدے میں بھی ان کا جسم کا وہ حصہ جو پوشیدہ رکھنے کے قابل ہے اس کی وضع ظاہر نہیں ہونی چاہیے. اس کا انداز جو ہے وہ نہیں ہونا ہے. ظاہر ہے کہ اب پینٹ پہنے گا ایک آدمی ایک دم ٹائٹ قسم کا تو وہ تو ظاہر ہے کہ اس کی وضع جو ہے اس کا جو شیپ ہے وہ پورا ظاہر ہو جاتا ہے. اب جن کو رکوع کرنا ہی نہیں ہوتا ہے ہم ان کی تقلید تو نہیں کر سکتے نا. جن کو سجدہ کرنا ہی نہیں ہوتا ہے ہم ان کی نقل تو نہیں کر سکتے، ہمارے ساتھ مجبوری ہے کچھ. تو اس وجہ سے ہمارے اپنے لباس میں جو حدود ہیں وہ دماغ میں رکھنا ہے. خیر یہ بات اس پر ذہن میں آ گئی کہ یہ بات فرمائی گئی ہے کہ جب زمین پر چلتے ہیں تو ایمان کی صفات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ تواضع سے چلتے ہیں. اور ایک صفت یہ بیان فرمائی گئی کہ جاہلوں سے الجھتے نہیں. ڈسکس کرنا جس کو کہتے ہیں ہمارے ہاں، جس سے بولے اس سے بحث ہو رہی ہے. اب وہ اپنی تکا لگا رہا ہے، یہ اپنی تکا معلوم اس کو ہے پوری بات نہ اس کو معلوم ہے. جس کو پوری بات معلوم ہے وہ تو دلچسپی لے کہ بھائی میں آپ کو پوری بات بتا سکتا ہوں اس معاملے میں جو ہے میں جانتا ہوں اچھی طرح سے. اگر پوری بات خود کو بھی نہیں معلوم ہے، سنی بھی ہے علماء سے لیکن نہیں ظاہر کر سکتے آپ، تو پھر ہمیں بھی اجازت نہیں ہے اس میں کہ ہم انوالو ہوں اس میں. اور ویسے بھی کبھی جاہل سے اور ایسے آدمیوں سے جو عقل لڑاتے ہیں بحث نہیں کرنا چاہیے. ایسے آدمی کو وہ چیز جمتی ہے جو ادھر سے آنے والے کسی بھی سوال کو، اعتراض کو، شبے کو برداشت کر سکے، لے سکے، مطلب اس کا حل بتا سکے. اب ہمیں کچھ تھوڑی سی بات مثلا معلوم ہے، ہم لگ گئے اس میں باتوں میں، اس نے کوئی دوسری بات ادھر سے نکال دی، اب ہم خاموش ہو گئے، اب ہم لاجواب ہو گئے تو ہماری جو حق بات ہے وہ بھی لاجواب ہو جاتی ہے. ہم نے جو حق بات سنائی وہ بھی لاجواب ہو جاتی ہے. سامنے والے سمجھتے ہیں کہ دیکھو لاجواب ہو گئے. اور یہ جو عام طور پر بحث مباحثہ ہوتا ہے اس میں حق کسی کو پیش نظر نہیں ہوتا. اس میں جو جتنا زیادہ چرب زبان ہے، جو جتنا زیادہ تیز بولنے والا ہے، جس کا ذہن جتنا زیادہ منتقل ہوتا ہے وہ آدمی غالب ہو جاتا ہے بحث میں. بحث کا اصول کیا ہوتا ہے کہ سامنے والے کو خاموش کرو، سامنے والے کو لاجواب کر دو، سامنے والے کو چپ کر دو. اس لیے یہ بات فرمائی گئی ہے کہ ایمان کی صفتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں. اور ایمان کی صفتوں میں سے ایک یہ ہے کہ رات میں سجدے اور قیام کی حالت میں وقت گزارتے ہیں زیادہ. مطلب یہ ہے کہ تہجد کے وہ عادی ہوتے ہیں. عام مفسرین نے یہ فرمایا کہ اس سے مراد مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز اور فجر کی نماز ہے. اگر کوئی آدمی یہ تینوں نمازیں جماعت کے ساتھ میں پڑھتا ہے تو وہ اس آیت کا مصداق بن جاتا ہے. اور بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں چونکہ اس میں زائد صفات ایمان کا بیان ہے تو اس میں زائد نماز کا بیان ہے، لہذا اس میں تہجد کی نماز کا بیان ہے کہ ایمان والے تہجد کا بھی اہتمام کرتے ہیں. اور ایمان والوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ جہنم کے عذاب سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں. اس لیے کہ جہنم کا عذاب ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی کہ جس کو آدمی ایزی لے سکے، وہ ہمیشہ اللہ سے پناہ مانگنے کی چیز ہے. اور ایک صفت یہ بیان فرمائی گئی کہ خرچ کرنے کی صورت میں ایک تو وہ خرچ کرتے ہیں اور دوسرے جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے نہ بخل کرتے. ہمیشہ اللہ کو خرچ وہ پسندیدہ ہے جس میں بیلنس ہو. اتنا ایک دم خالی ہاتھ کر دینا یا دوستوں پہ اتنا زیادہ خرچ کر دینا، عام طور پر دوستوں وغیرہ کے ساتھ ہوتی ہے فضول خرچیاں یہ کہ اپنے پاس کچھ نہیں رہا، پھر وہ بھی غلط ہے. اور ایک دم بخل کرنا وہ بھی غلط ہے کہ مروت کی جگہ پہ بھی آدمی نہیں خرچ کرتا. دینی اعتبار، دنیاوی اعتبار سے بھی جو مروت کی جگہ ہیں، مروت کی جگہ عام طور پر خاندان والوں کے ساتھ، خاندان والوں کی تقریبات میں، خاندان والوں کے معاملات میں، ان کی خوشیوں وغیرہ کے موقع پر کرنا ہوتا ہے کچھ، وہ مروت کا کہلاتا ہے. وہ بھی کرنا چاہیے کہ ایمان والے کو چاہیے کہ اس میں بھی تحفے تحائف کا جو نظام ہوتا ہے رواج سے ہٹ کر،
رواجی جو تحفے ہوتے ہیں کہ بھئی جیسے عام طور پر بہن کی بچی کی شادی ہو رہی ہے تو سارے بھائیوں کے ذمہ ہوتا ہے نیوتا لے جانا، یا بھائی کے پاس ہو رہی ہے شادی تو ساری بہنیں لے کے آتی ہیں نیوتا. نیوتا تو علماء نے فرمایا قرضہ ہے. تو کیوں لیتے ہو بھائی قرض؟ قرضہ اس لیے ہے کہ آپ چوک ہی نہیں سکتے، اس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے. اگر اس کی تقریب میں آپ لے کے نہیں گئے، وہ آپ کی تقریب میں لائی تھی، پھر دیکھیے کیسا ہنگامہ ہوتا ہے گھر میں، اور نہ بڑے ماننے کو تیار نہ چھوٹے ماننے کو تیار. تو پھر وہ کیا تھا؟ وہ قرض ہی تھا. وہ جب قرض تھا تو نہ لینے کی ضرورت ہے نہ دینے کی ضرورت ہے. اسی حالت میں اگر موت آ گئی سر پہ رہ جائے گی چت خواہ مخواہ. تو اسی لیے رواج سے ہٹ کر مروت کے مواقع پر آدمی کو خرچ کا اہتمام رکھنا چاہیے. ماں باپ کے ساتھ، بہنوں بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ جو مواقع آیا کرتے ہیں خوشی وغیرہ کے، ایسے موقعوں پر خاص طور پر خرچ کرنا ہوتا ہے. تو نہ تو آدمی بخل کرے اور نہ اسراف کرے، درمیان میں ہوتے ہیں. اور توحید کا بہت اہتمام رکھتے ہیں. ایمان والے توحید پر قائم رہنے کی بہت فکر ان کو رہتی ہے کہ کوئی شرک نہ ہو جائے، کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات میں، اللہ کے افعال میں کوئی ایسی بات نہ میرے منہ سے نکل جائے، یا ایسا کوئی کام مجھ سے نہ ہو جائے جو شرکیہ ہوتا ہے. اور ایمان والوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ زنا نہیں کرتے، زنا سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. وہاں پر بھی یہ بات کہی گئی تھی کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. البتہ جو آدمی توبہ کر لے، پھر اپنے عمل کو درست کر لے، تو اللہ پاک اس کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. یہ بھی عجیب نظام ہے. اتنے رحم والے ہیں اللہ پاک ایمان والوں کے ساتھ، پھر خاص طور پر حضور کی امت کے ساتھ، کہ اگر ان سے غلطیاں ہو گئیں اور پھر یہ پکی توبہ کر لیں گے تو جو برے عمل کیے تھے وہ برے عمل کی جگہ نیک عمل دے دیا جاتا ہے. صرف معاف نہیں کیا جاتا اس کو، بلکہ اس کی جگہ پر نیک عمل کر دیا جاتا ہے. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. جھوٹی گواہی نہیں دیتے. ایمان کی ایک صفت یہ ہے کہ جھوٹی گواہی سے بچنا. پوری دنیا میں نظام عدل سچی گواہی پر ہے. جہاں جھوٹی گواہی کا رواج پڑ گیا وہاں کبھی بھی حق والے کو حق نہیں پہنچ سکتا، چاہے کتنا ہی بڑا آپ عدالت کا نظام اور جج کا نظام، قضات کا نظام قائم کر دیں. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اکبر الکبائر میں شمار فرمایا. جھوٹی گواہی دینا اکبر الکبائر میں سے، کبیرہ گناہوں میں بھی بڑا گناہ شمار ہوتا ہے. اس میں بھی جو بڑے ہیں اس میں آتا ہے جھوٹی گواہی. کیونکہ عام طور پر نظام قضا کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ جب جو دو آدمیوں میں جھگڑا ہوتا ہے، مدعی بولتے ہیں دعویٰ کرنے والے کو، مدعا علیہ جس پر دعویٰ کیا گیا ہے. تو جب مدعی دعویٰ کرتا ہے تو اس سے پروف مانگا جاتا ہے، ثبوت کیا ہے اس بات کا. تو اس ثبوت میں شاہد کی ضرورت پیش آتی ہے، گواہوں کی ضرورت پیش آتی ہے. وہ گواہ عام طور پر اس زمانے میں جس چیز کا رواج ہے وہ یہ ہے کہ سکا کے گواہ لے جائے جاتے ہیں. میں نے حیدرآباد میں دیکھا ہے کہ عدالت کے باہر بعض لوگوں کا پروفیشن ہی ہے گواہ ہونا ہے، گواہ ہونا ہے، گواہ ہونا ہے، گواہ ہونا ہے، گواہ ہونا ہے. کچھ طرح 200 روپے لیں گے، 500 روپے لیں گے. جب کیس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کا وہ کیس ہے. تو آپ جیسا جو ورڈ وکیل سکھا دے گا نا، قسم کھا کے وہی ورڈ بول دے گا. وہاں میں رہا، میں موجود تھا، میرے سامنے ہوا تو ہے، میں دیکھا تھا صاحب. اب ظاہر ہے کہ جب ثبوت پیش کر دیا تو قاضی تو کوئی ظاہر اس کے پاس تو وحی نہیں آتی نا. جج جو ہوگا مسلم ہو کہ اگر اس کے پاس وحی تو نہیں آتی، وہ تو ثبوت کی بیس پہ فیصلہ کر دے گا. تو اب حق والے کو حق کیسے پہنچے گا؟ پوری دنیا میں شہادت زور جو ہے یہ نظام امن کو ختم کر دینے والی چیز ہے، نظام انصاف کو ختم کر دینے والی چیز ہے. اس وجہ سے ایمان والوں کے لیے خاص طور پر فرمایا گیا کہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. جھوٹی گواہی تو بہت دور کی چیز ہے، جھوٹ نہیں بولتا ایمان والا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ عرض کیا گیا کہ اللہ کے وسلم کیا ایمان والا ہو کر چوری کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں اسے چوری ہو سکتی ہے، حالات ایسے آ گئے کہ مجبور ہو گئے. فرمایا کیا ایمان والا ہوتے ہوئے زنا کر سکتا ہے؟ فرمایا ہاں اسے زنا ہو سکتا ہے. فرمایا کیا ایمان والا ہو کر جھوٹ بول سکتا؟ فرمایا ایمان والا ہو کر جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں ہو سکتا اس سے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو ایمان کی صفت ایک یہ ہے کہ سچ کا عادی ہو آدمی، اور سچ کے اندر سچی گواہی، یہ تو بہت ہی ضروری چیز ہے. ایک ایمان والوں کی صفت یہ ہے کہ جب ان کو اللہ پاک کی آیتیں بتائی جاتی ہیں، اللہ کے احکام سنائے جاتے ہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، تو ایسی جگہ پر وہ اندھے اور بہرے نہیں بنتے. جملہ یہ بھی نہیں ہے کہ صاحب اس کو سنتے نہیں غور سے، اور میں اس موقع پر یہ اندھے بہرے نہیں بنتے. کیونکہ اس واسطے کہ اس موقع پر اگر آدمی اس کو دھیان سے نہیں سنتا اور اس پر عمل کی نیت نہیں کر رہا، اگر کرنے کی چیز ہے تو کرنے کی نیت کرنا،
باز رہنے کی بچنے کی چیز ہے تو بچنے کی نیت کرنا. اگر یہ نہیں کر رہا ہے ایک آدمی تو اللہ کے پاس بہرا بن جانا ہے اور اندھا بن جانا ہے. فرمایا لم یخروا صما وعمیانا. اور ایمان والوں کی ایک صفت یہ بیان فرمائی گئی کہ یہ لوگ اپنے بیویوں کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے خاص طور پر دعا کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ پروردگار آپ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. علماء نے لکھا ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کا لفظ ایسا دیا گیا ہے کہ ماں باپ کو اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک ہونے کا مطلب اولاد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. کیونکہ اولاد کیا ہوتی ہے وہ صاحب اولاد کو ہی معلوم ہے اور اولاد کا دکھ کیا ہوتا ہے وہ صاحب اولاد کو ہی معلوم ہے. دوسرا آدمی اندازہ نہیں کر سکتا اس بات کا. تو اگر کوئی بھی طرح کی تکلیف میں ہوتے ہیں چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں شادی سے پہلے ہوں کہ شادی کے بعد ہوں تو اس موقع پر تھوڑی سی بھی تکلیف ماں باپ کی نیند اڑا دیتی ہے ان کا چین ختم کر دیتی ہے ان کا کھانا پینا حرام کر دیتی ہے ان کو دل کے دورے پڑ جاتے ہیں ان کو ٹینشن ہو جاتا ہے ان کو شوگر ہو جاتی ہے ان کو بی پی ہو جاتی ہے. ماں باپ کو بڑا صدمہ ہوتا ہے اولاد کی کسی بھی تکلیف کا. وہ آنکھوں کی ٹھنڈک جبھی ہو سکتی ہے جب وہ دین اور دنیا دونوں اعتبار سے ہر طرح سے کامیاب ہوں اور ہر طرح سے وہ آرام میں ہوں. تو اس دعا کا اہتمام بھی ایمان والوں کی صفات میں سے بیان فرمایا گیا ہے. اور ایک ایمان والوں کی جو صفات آپ کل سنیں گے آج وہ میں سنا دیتا ہوں چونکہ وہ صفات ایمان کا بیان آ گیا تو وہی سن لیجئے. ویسے دوسرے مضامین بھی بہت ہیں سنانے کو لیکن یہ ہے کہ دیکھتا ہوں ابھی اس کے بعد. ویسے کل میرا سفر ہے تو انشاءاللہ تعالی مفتی سمدانی صاحب درس قرآن کریں گے تو ان کے لیے بھی چھوڑ سکتا ہوں مگر یہ سنا چونکہ ایک مضمون چلا ہے یہ تو اس مضمون سے میں یہ چیز بتا دیتا ہوں آپ کو کہ خاص ایمان. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ یہ 3 جگہیں 2 جگہ سے میں نے آپ کو سنایا جو پڑھے جا چکے ہیں اور تیسری جگہ جو آگے آ رہی ہے یہ 3 جگہیں ایمان والوں کے لیے ایسے ہی ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے چند باتوں سے آزمایا تھا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ باتیں دے کے ذمہ داری دے کے ان کو آزمایا تھا. فرمایا ایمان والوں کو ان 3 جگہوں کی باتیں دے کر آزمایا گیا ہے. یہ صفات ایمان خاص ہیں جن سے ایمان والوں کو آزمایا گیا ہے. ایمان والوں کی صفتوں میں سے ایک یہ ہے کہ ایمان ان کا کامل ہوتا ہے اور دوسرے یہ کہ ان کا اسلام بھی کامل ہوتا ہے. ایمان کامل ہونے کا مطلب عقیدوں کا مضبوط ہونا اور اسلام کامل ہونے کا مطلب عمل کا مضبوط ہونا. کیونکہ اسلام کا تعلق عمل سے ہے ایمان کا تعلق عقیدوں سے ہوتا ہے اصطلاحی اعتبار سے جب بات کی جاتی ہے تو. ورنہ یہ بولتے ہیں وہ مراد لیتے ہیں وہ بولتے ہیں یہ مراد لیتے ہیں. تیسری صفت ان کی اطاعت کی ہے کہ بات ماننے کا جذبہ ان کا ہوتا ہے. اور چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ سچ بولنے والے ہوتے ہیں. دیکھیے اس میں سچ بولنے کا بیان شہادت زور کا بیان تھا یہاں سچ بولنے کا آ گیا. اور ایک صفت یہ ہے کہ ان میں صبر ہوتا ہے برداشت ہوتی ہے. ایمان کا کمال یہ ہے کہ آدمی میں صبر ہو برداشت ہو جھیلنے کی عادت ہو اور ان کے اندر خشوع پایا جاتا ہے. صدقہ کرنے کی انہیں عادت ہوتی ہے روزہ رکھنے کی انہیں عادت ہوتی ہے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی انہیں عادت ہوتی ہے اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے کی عادت ان کو ہوتی ہے. اور مردوں کی بھی مرد ایمان والوں کی بھی یہ صفات ہیں اور عورتیں جو ایمان والی ہیں ان کی بھی یہ صفات ہیں. ایسے تمام ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ فرمایا ہوا ہے اور اجر عظیم کا وعدہ اللہ پاک نے ان لوگوں کے ساتھ میں فرمایا ہوا ہے. یہ 3 جگہیں ہیں جس کے بارے میں حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ کل 30 چیزیں ہوتی ہیں اگر آپ ان کو الگ الگ کریں گے. فرمایا ان 30 چیزوں کے ذریعے سے مسلمانوں کو خاص طور پر آزمایا ہے اللہ پاک نے کہ یہ وہ باتیں ہیں کہ جس سے آدمی کے ایمان کا کمال اور آدمی کے ایمان کا نقصان اس کا حکم لگایا جائے گا. جی جس حد تک یہ 30 صفات ہیں اس میں ایمان کامل ہے اور جس میں یہ 30 صفات نہیں ہے اس کا ایمان ناقص ہے. یہ تو قرآن پاک کے اندر اس طرح سے آیا ہے اور حدیثوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایمان کی 77 شاخیں ہیں. الایمان بضع و 70 شعبہ. تو وہ 77 اصل میں شعبے اور برانچز جو ہیں وہ ایمان کی ہی اصل میں صفات ہیں. وہ بھی علماء نے بیان فرمائے ہیں کتابوں کے اندر باضابطہ اس پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں. بیہقی کی شعب الایمان بہت مشہور ہے اس معاملے میں. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو برقات ہے اس کے اندر بھی اس کی تفصیل موجود ہے. تو یہ ایمان کی صفات اور شعبے کہلاتے ہیں. آج جو چیز پڑھی گئی ہے اس میں خاص چیزوں میں سے ایک خاص چیز موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کو بہت تفصیل سے بیان فرمایا گیا ہے سورہ یعنی اس میں 19ویں پارے میں بھی اور جو 20واں پارہ مولانا نے تلاوت فرمائی اس 20ویں پارے کے اندر بھی حق تعالی شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کی خاص ترتیب سے یعنی تفصیل سے اس واقعے کو بیان فرمائے. میں ایک 10 منٹ میں خلاصے کے طور پر اس کا کچھ حصہ آپ کو سناتا ہوں چونکہ آج جمعہ ہے. مجھے اب یاد آیا کہ آج جمعہ ہے.
اللہ نے فرمایا کہ ہم آپ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور فرعون کا قصہ صحیح صحیح بیان کرتے ہیں، اور یہ ایمان والوں کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ تو اصل میں قرآن پاک میں جتنی چیزیں ہیں میرے اور آپ کے لیے ہی ہیں، وہ غیروں کو سنانے نہیں ہیں بلکہ ہمارے لیے ہی ہیں۔ تو اس میں واقعات کو اسی واسطے بیان کیا گیا تاکہ اس میں جو عبرت ہے، جو سبق ہے، جو نصیحت ہے، وہ ہم لیں۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے متعلق تفصیلات بہت زیادہ ہیں قرآن پاک میں، ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے متعلق تفصیلات بھی بہت زیادہ ہیں۔ بلا مبالغہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی جتنی ڈیٹیل اہل قرآن کو معلوم ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ قرآن جن کے پاس ہے اس میں جتنی تفصیل اور جتنے حالات بیان کیے ہوئے ہیں، اور بالکل صحیح اور بالکل محفوظ طریقے پر، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اس میں کوئی مکسنگ نہیں ہے، اس میں کوئی فکسنگ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، صاف ہے بالکل وہ۔ اور جتنی تفصیل ہمیں دی گئی ہے اتنی تفصیل کسی کے پاس میں نہیں ہے۔ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، فرمایا کہ فرعون جو ہے وہ زمین میں بہت بڑا بن گیا تھا، تکبر پر آ گیا تھا۔ یہاں سے کہانی شروع ہو رہی ہے، اور جو لوگ تھے اس کو انہوں نے بانٹا ہوا تھا، کچھ میرے لوگ، کچھ دوسروں کے لوگ۔ قبطی اور نبطی کی تفصیل کی ہوئی تھی اس نے۔ اور یستضعف طائفۃ منہم، اور جو دوسرا گروپ تھا انسانوں کا، ان کو کمزور سمجھتا تھا اور کمزور قرار دیتا تھا کہ بے حیثیت لوگ ہیں یہ، اور اتنی بے حیثیت بنایا ہوا تھا کہ وہ ان کے بچوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا کہ جب بچوں کے بغیر بچیاں بڑی ہو جائیں گی تو ہمارے گھروں میں خدمت کے لیے کام آئیں گی۔ بڑا فسادی تھا، انہ کان من المفسدین، وہ تھا ہی بڑا فسادی۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ارادہ کیا کہ ہم ان کمزوروں پر احسان کریں۔ ہم نے سوچا کہ بھئی یہ تو گڑبڑ جا رہی بات، نظام خراب ہو رہا ہے یہ تو دنیا کا، تو ہم نے کمزوروں پر احسان کرنے کا ارادہ کیا، اور ہم نے کمزوروں کو امام اور مقتدا بڑا بنانے کا ارادہ کیا، اور ہم نے یہ طے کیا کہ وارث اب ان کو بنایا جائے زمین کا۔ بہت غور کی چیز ہے تھوڑا سا یہ۔ اور فرمایا کہ ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ان کو زمین میں جمائیں، کیونکہ ان کے پیر زمین سے اکھاڑے ہوئے تھے۔ جس کو کمزور سمجھا ہوا تھا اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، ان کا کوئی حال چال نہیں تھا، ان کے کوئی جماؤ نہیں تھا۔ فرمایا ہم نے ان کو جمانے کا ارادہ کیا، اور ہم نے ارادہ کیا کہ فرعون کو اور حامان کو اور ان کے لشکر کو وہ چیز دکھا دیں جس کا وہ لوگ اندیشہ کر رہے تھے، کیونکہ نجومیوں کے ذریعے سے انہیں بتا دیا گیا تھا کہ کچھ اندیشے پیدا ہو گئے ہیں تمہاری سلطنت کے الٹ جانے کی اور تمہاری بادشاہت کے ختم ہونے کے۔ تو فرمایا کہ جس سے وہ ڈر رہے تھے اس کو ہم سامنے لانا چاہ رہے تھے۔ یہ 5 چیزیں ہوئی: کمزوروں پر احسان کا ارادہ، اور کمزوروں کو امام بنانے کا، مقتدا بنانے کا ارادہ، لیڈر بنانے کا، اور ان کو زمین کا وارث بنانے کا، اور ان کو زمین میں جمانے کا، خالی وارث ہی ہونا نہیں بلکہ جماؤ ان کو نصیب ہو جانا، اور دشمن کو برباد کرنے کا۔ جب ہم نے یہ ارادہ کیا تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا فیصلہ کیا۔ یہ وہاں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، سنا کہ داعی جو ہے جب پیدا ہوتا ہے اور داعی کی دعوت جب شروع ہوتی ہے تو پھر اسی طرح کا نظام پوری دنیا میں شروع ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمان اگر دعوت کے کام پر آ جائیں، دین کی دعوت، دین کی تبلیغ کرنا ہے، اسلام پھیلانا ہے، اس جذبے پر آ جائیں گے تو حالات بالکل بدل جائیں گے، کیونکہ پھر اللہ پاک کا فیصلہ بالکل ایسا ہو جاتا ہے۔ فرمایا تو پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا ارادہ کیا، اور موسیٰ جب پیدا ہو گئے تو ہم نے ان کی ماں سے کہا کہ تم اس بچے کو دودھ پلاتے رہو، اور جب اس کے بارے میں اندیشہ ہو کہ اس کو پکڑ لیا جائے گا، مار دیا جائے گا، تو پھر اس کو تم ایک تابوت میں بند کرنا اور اس کو سمندر میں ڈال دینا، اور کوئی خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کوئی رنج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خوف، اندیشہ، پانی میں صندوق میں بچہ مر جائے گا، پانی میں بچہ مر جائے گا، ڈوب جائے گا، مچھلیاں کھا جائیں گی، اور غم یہ ہے کہ وقتی جدائی جو ہوگی، ظاہر ہے کہ چھوٹے بچے کا فراق و کھیل تماشا تو ہوتا نہیں۔ فرمایا کہ تم خوف مت کرو، تم رنج مت کرو، ہم جیسا بول رہے ہیں ویسا کرو۔ ایمان والوں کو سنانے کے اندر ایک بات یہ ہے کہ بعض مرتبہ اللہ کے احکام کچھ اس نوعیت سے سامنے آتے ہیں کہ آدمی کو اس میں اپنی کامیابی نظر نہیں آتی، ناکامی نظر آتی ہے، اپنا بچنا نظر نہیں آتا، اپنا تباہ ہونا نظر آتا ہے، اپنی اولاد کا بچنا نظر نہیں آتا، ان کا برباد ہونا نظر آتا ہے۔ تبھی تو ہم اپنی اولاد کا رزق نہیں لے کے دینی تعلیم دلانے کے بجائے ان کو دشمنوں کے ہاتھ میں دے دیتے کہ بھائی ٹھیک ہے تم ان کو جیسا تم کو کرنا ہے کر لو۔ یہی تو کر رہے ہیں، اور کیا کر رہا مسلمان ہے تو۔ اگر ہمارے بچوں کو ہم ادھر متوجہ کریں گے تو ان کے کیا فیوچر، ان کا کیا فیوچر ہوگا، وہ کیا کھائیں گے، وہ کیا پیئیں گے، وہ بھوکے مریں گے، وہ بھوک مری پڑ جائے گی ان پر،
ان کی کوئی عزت نہیں رہے گی. عزت کا اندیشہ، مال کا اندیشہ، جان کا اندیشہ. ایمان والوں کو واقعات اسی لیے سنائے جاتے ہیں کہ حکم خدا کے سامنے اندیشے اگر لگے ہوئے ہوں تو اس کی فکر نہیں کرنا. اللہ پاک ہے، اللہ پاک حفاظت فرماتے ہیں، اور اللہ پاک ایسے اسباب بناتے ہیں کہ آدمی کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ اتنی عزت مل جائے گی، آدمی کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ اتنی دولت مل جائے گی، آدمی کو گمان بھی نہیں ہوتا کہ اتنی راحت کی زندگی ہماری اولاد کی ہو جائے گی، خواب و خیال میں بھی نہیں رہتا. ایسے اللہ پاک اسباب بناتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے کے بارے میں یہ فرمایا کہ لا تخافی ولا تحزنی، اور ایک بات سن لو، انا رادوہ الیک، ہم نے موسیٰ کی ماں کے پاس وحی بھیج کے یہ بات بتا دی کہ ہم واپس کریں گے اس بچے کو تمہیں، اس کو تم ڈال دو سمندر میں، اور اس کو ہم پیغمبر بنانے کا فیصلہ کیے ہیں. یہ بتایا. اب موسیٰ علیہ السلام کی امی تو نبی نہیں تھی، عورت نبی نہیں ہو سکتی، تو ان کے پاس وحی آنے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب علماء نے یہ فرمایا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی حاطف غیبی آواز آتی ہے کہ تم ایسا کر لو، اس کو حاطف کہتے ہیں. وہ بزرگوں کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. الہام ہو جاتا ہے، یا یہ کہ کشف ہو جاتا ہے، یا یہ کہ خواب ایسا پڑ جاتا ہے کہ جس پر یقین ہو جاتا ہے کہ یہی صحیح ہے، یا یہ کہ اس زمانے کے جو پیغمبر ہیں ان کے ذریعے سے کہلوا دیا جاتا ہے. مختلف صورتیں اس کی ہیں. جو بھی صورت ہوئی، فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کے پاس یہ وحی بھیج دی تھی. چنانچہ ایسے ہی ہوا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تابوت میں بند کر کے سمندر میں پھینک دیا، بالکل دودھ پیتا بچہ. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، موسیٰ کی ماں کا دل فارغ ہو گیا تھا، پانی میں ڈال کے اس کا دل خالی ہو گیا. یعنی اس سے انکادت لتبدی بہ لولا ربطنا علی قلبہا، وہ اپنا راز اگل دیتی اگر ہم نے اس کے دل کو مضبوط نہ کیا ہوتا. ماں تو ماں ہی ہوتی ہے نا، کہ ماں کی مامتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ صبر کر لیا انہوں نے، لیکن جس مصیبت سے اس نے صبر کیا ہم جانتے ہیں کہ اس پر کتنا بوجھ پڑا اس بات کا، کہ وہ تو ہم نے پھر ان کے دل کو مضبوط کیا، کیونکہ وہ ایمان والی تھی اور ایمان والوں کی ہم مدد کرتے ہیں. ہوا یہ کہ انہوں نے اپنی بہن کو لگا دیا کہ میں نے تابوت کو تو پانی میں ڈال دیا ہے، لیکن ان کی اپنی بڑی بیٹی کو، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہن تھی، ان کو لگا دیا کہ ذرا اس کے پیچھے پیچھے جا، دور سے اس کو فالو کرتے رہنا کہ کیا ہو رہا ہے دیکھنا. فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون، پہلو بچا کے اس کو دیکھتے رہنا اور پتہ نہیں چلنا لوگوں کو کہ تو اس کی بہن ہے، ورنہ تو پھر وہی مسئلہ پریشانی کا سامنے آ جائے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہمارا غیبی نظام یہ ہوا کہ فالتقطه آل فرعون، آل فرعون نے اس کو اٹھایا، فرعونیوں نے اٹھایا. لیکون لهم عدوا وحزنا، اور اٹھایا اس لیے تاکہ ان کا غم اور ان کا دشمن ان کے سامنے پل جائے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دشمن کو اپنے ہاتھ میں لے لیا انہوں نے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فرعون اور حامان اور لشکر بڑی غلطی میں تھے. اس کی تفسیریں دو کی گئیں. ایک تو یہ کہ چونکہ خطا کار تھے اس لیے ہم نے دشمنوں نے ان کو ان کے پاس پہنچا دیا، اور دوسرے یہ کہ موسیٰ کو اٹھانے میں غلطی میں تھے. انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ موسیٰ جس کو اٹھا رہے ہیں یہ لوگ یہ کون ہے، مگر ہمارا منشا تھا بس ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ اٹھوانا ہے، اس بچے کی پرورش تمہارے ہی پاس کر کے کروں گا، دشمن کو ہی تمہارے گھر میں پالوں گا، دیکھو کیا کرتے ہو. وحرمنا علیہ المراضع من قبل، غیبی نظام کیسے ہوتا ہے اس پہ غور کیجئے. فرماتے ہیں کہ سارے دودھ پلانے والیوں کو ہم نے حرام کر دیا تھا. کسی کے بھی دودھ پینے کو موسیٰ علیہ السلام کو منع کر دیا گیا تھا. علیہ سے مراد موسیٰ پر ہم نے حرام کر دیا تھا، سب دودھ پلانے والیوں کو منع کر دیا تھا کہ موسیٰ کسی کا دودھ نہیں پینا. اب اتنے چھوٹے بچے پر حرام حلال کی تفصیل کیسے اپلائی کریں گے؟ تو وہ حلال حرام ہمارے ٹائپ کا حلال حرام نہیں ہوتا، ایک دوسرا ہوتا ہے. یہ ایسے ہی حلال حرام ہوتا ہے جیسے بکری پہ گوشت حرام ہے، اور جیسے شیر کے اوپر گھاس حرام ہے. شیر گھاس نہیں کھاتا، بکری گوشت نہیں کھاتی. مطلب فطری طور پر ایک چیز کی پابندی لگا دینا، منع کر دینا اس چیز سے، یہ طبیعت ہٹا دی وہاں سے. تو عجیب بات تھی، موسیٰ علیہ السلام کی امی کا دودھ حلال تھا اور کسی اور کا دودھ ان کے لیے حرام تھا. کیوں؟ اس واسطے کہ امی کو واپس کرنے کا اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ میں یہ بچہ واپس کر دوں گا. ہوا یہ کہ جیسے ہی فرعون کے ہاتھ میں لگا یہ بچہ تو فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ میرے اور تیرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل مت کرو. کیونکہ فرعون کے سامنے یہ کوسچن ریز ہو گیا تھا کہ یہ بچہ اپنی قوم کا تو کوئی آدمی ایسا بچہ نہیں پھینک سکتا، تو ہو نہ ہو یہ دشمن کا ہے، اور دشمن کا ہے تو میں جس کے اندیشے سے بچوں کو ذبح کر رہا ہوں کہ یہ وہی تو نہیں ہے. یہ بات سامنے آئی کابینہ میں، تو اس نے ارادہ کیا کہ نہیں اس کو بھی مار دو، کیا پتا کون ہو. تو پھر فرعون کی جو بیوی تھی انہوں نے کہا کہ
ایک بچہ بنا لیں گے اس کو اپنا. یہ بھی خدا کی شان دیکھو, اس کو اولاد نہیں تھی. فرعون کو بے اولاد رکھنا, موسیٰ علیہ السلام کو ان کی دودھ پلانے والیوں کے اوپر حرام کر دینا کہ تم کسی کا دودھ نہیں پی سکتے. کیسے غیبی نظام ہے اللہ پاک کے, کیسی قدرت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی. تو یہ کہا بیوی نے کہ ہم اس کو قتل مت کرو, ہم اس کو بیٹا بنا لیتے ہیں اور یہ ہمیں شاید نفع دے گا. اور بہت نفع دیا. فرعون کی بیوی کو تو بہت نفع ہوا, سب کو ہی پتا ہے. علماء نے فرمایا کہ ان کی اس حفاظت ہی کی وجہ سے ان کو توفیق ہو گئی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی. اور فرعون کی بیوی اتنی بڑی ولیہ بنی, اولیاء کاملین میں سے بنی, کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پوری دنیا میں جو 4 عورتیں ولی کامل گزری ہیں, یعنی کامل ترین, ان میں سے فرعون کی بیوی بھی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. بڑی عجیب خاتون تھی. قرآن پاک میں نمونے کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ ایمان والوں کے واسطے فرعون کی بیوی نمونہ ہے اور حضرت مریم نمونہ ہے. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. اللہ پاک ایمان والوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے فرعون کی بیوی کی کہ دیکھو ایمان پہ جمنا یہ ہوتا ہے, ایمان ایسے ہوتا ہے. فرعون کے گھر میں رہتے ہوئے, فرعون کے تحت میں رہتے ہوئے, فرعون کی بیوی رہتے ہوئے, اور فرعون بادشاہ تھا, ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا. اس کی چاہت ہی آرڈر تھی. وہاں پہ کوئی قانون نہیں تھا, وہاں پہ کوئی جمہوریت نہیں تھی, لا پاس کرنے کا مسئلہ ہی نہیں تھا. وہاں پہ جس کو چاہے گردن مار دیا, جس کو چاہے بخش دیا. ایسے کے گھر میں تھی, مگر ایمان ہے بس, جم گئی. اور ہر قسم کی مصیبت اس بندی خدا نے جھیلی, برداشت کی. بڑی مصیبتیں اس پر آئیں. آخر اس کو شہید کر دیا گیا. سب کو پتا ہے کہ فرعون نے شہید کر دیا ان کو. تو غرض یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے یہ بات بیان فرمائی. اور ادھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے دودھ پلانے والیوں کو حرام کر دیا تھا. یہ جو بہن تھی جو فالو اپ کرتے ہوئے جا رہی تھی, کہنے لگی جب کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے موسیٰ علیہ السلام, اور فرعون نے کہا کہ اس کی زندگی بچاؤ, بس آرڈر دے دیا, آرڈر از آرڈر, بھائی اس کو بچانا ہے. اب کسی کا دودھ پی نہیں رہے, اور اس زمانے میں ظاہر ہے کہ ڈبے وبے کے دودھ تو تھے نہیں. تو اب مسئلہ یہ ہو گیا تھا کہ نہیں, کوئی دودھ پلانے والی چاہیے. اور جتنے محل میں تھے سب کو ٹرائی کیا گیا, جو ممکن تھے سب کو ٹرائی کیا گیا, وہ پی نہیں رہا بچہ دودھ. تو یہ جو بہن تھی کہنے لگی میں بتاؤں گی تم کو ایک ایسے گھر والے جو اس کے بہت ہی خیر خواہ ہیں اور یہ کفالت کر لیں گے. کیوں بتائیے بھائی تم؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے راز اگل دیا. بچی تھی, اس کو کیا پتا تھا, مگر اللہ تعالیٰ نے پھر پردہ ڈال دیا فرعون کے ذہن پہ. اس کا ذہن ادھر نہیں گیا کہ بچی کیا بول رہی. بچی کہہ رہی کہ میں ایک ایسے گھر والوں کو جانتی ہوں, ان کو میں بتاؤں گی جو اس کی کفالت کر لیں گے. اور وہ بچی, وہ گھر والے اس بچے کے بہت ہمدرد ہیں. کیوں بھائی اس کے بہت ہمدرد کیوں ہیں وہ؟ ہم لہو ناصحون. خیر یہ ہے کہ اس نے کہا کہ بھائی کسی طریقے سے بچے کو بچانا ہے, لے آ جلدی سے جا کے. وہ کون ہے؟ وہ بھاگی اپنی امی کے پاس گئی, کہنے کی بس آ جاؤ جلدی, موسیٰ علیہ السلام وہاں ہیں, بادشاہ کے محل میں ہیں, اور وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے ہیں. اب یہ تو بیچاری پہلے سے تڑپ رہی تھی. وہ جو گئی بھاگی ہوئی, اور انہوں نے بچے کو گود میں لے کے دودھ دیا منہ میں, تو فوراً بچہ دودھ پینا شروع کر دیا اور پیچھے سے ہو گیا ان کے گود میں. فرددناہ الی امی, اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی ماں کے پاس واپس کر دیا. اب جب فرعون کے گھر میں شاہی محل میں ان کی امی نے دودھ پلایا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پی لیا اور سو گئے, تو اب مسئلہ یہ تھا کہ بچہ بچے گا اسی عورت سے, کیونکہ کسی اور کا تو دودھ نہیں پی رہا ہے, اس کا ہی پی رہا ہے. تو فرعون اور فرعون کے محل والے سب ان سے منت سماجت کرنے لگے کہ ذرا آپ ہم کو ٹائم دینا, ذرا یہ بچے کی ٹیک کیئر کرنا, ذرا اس کو یہ کرنا, ذرا اس کو. اب وہ نخرے کر رہی تھی, کیونکہ ان کو ظاہر پالیسی بنانی تھی, تھوڑی سا شو کرنا ہی تھا. لیکن نہیں, مجھے میرا میاں راضی ہوتا کہ نہیں کہ مجھے اجازت, کہا ہوگا, اس میں نہیں ہے بیان, میں کہہ رہا ہوں کہ کہانی کو جس طرح بنائی ہوگی. یہ لکھا ہے البتہ سیرت نگاروں نے, تفسیر مفسرین نے, کہ فرعون نے تنخواہ مقرر کر دی کہ بھائی ہم آپ کے رہائش کا انتظام کرتے ہیں, ہم آپ کو تنخواہ دیتے ہیں, آپ یہاں رہیے اور اس بچے کو جو ہے نا دودھ پلائیے. پھر کبھی کبھی کپڑے وپڑے پہنا کے سنوار کے ہمارے سامنے ایسی کھیلنے کے لیے, دل بہلانے کے لیے ہوتا ہے بچوں سے, آدمی کا ہر آدمی کا دل بہلتا ہے, اس کو ہمارے سامنے لایا کیجیے. اس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ٹھکانہ بھی مل گیا اور اپنی ماں کے گود میں بھی وہ چلے گئے, اور موسیٰ علیہ السلام کی امی کو موسیٰ علیہ السلام کو پالنے کی تنخواہ بھی مل گئی. امام غزالی نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے ہی بچے کو پال رہی تھی, لیکن تنخواہ بھی لے رہی تھی. اور میں اسی طرح مولوی لوگ اپنے دین کا کام کرتے ہیں, پھر تنخواہ بھی لیتے ہیں. جو دین کی خدمت کرتے ہوئے تنخواہ لیتا ہے, اس کی مثال موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی سی ہے کہ کام اس کو اپنے بچے کا ہی کرنا پڑ رہا تھا, لیکن صورتحال کچھ ایسی تھی کہ اس میں تنخواہ بھی مل رہی تھی ان کو. تو ایسے ہی گزارے کے واسطے بیوی بچوں کے پالنے کے لیے تھوڑا سا کفاف لے لینا ہی پڑتا ہے, زیادہ نہیں تو نہیں. فرمایا کہ ایک تو اس وجہ سے کہ ہم نے وعدہ کیا تھا واپس کرنے کا, واپس کر دیا.
دوسری بات اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کو ہم رنج پہنچانا نہیں چاہتے تھے، تسلی دینا چاہتے تھے، اس لیے اس کے رنج کا علاج ہم نے کیا. اور تیسری بات اس لیے ہم نے کی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، سب کو اس بات کا پتہ چلے کہ اللہ جو وعدہ کرتا ہے وہ سچا ہوتا ہے. یہ ہے بات اصل. سب کو یہ یقین رکھنا چاہیے ایمان والوں کو کہ اگر اللہ نے کوئی وعدہ کسی بات پہ کیا ہے تو اللہ ہو کے بھی جھوٹا وعدہ کرے گا. اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہوگا تو اور کس کا وعدہ پورا ہوگا؟ اللہ اپنے وعدے کو پورا نہیں کرتا. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگوں کی بات یہ ہے کہ وہ یقین نہیں کرتے، تبھی تو ہمارے وعدوں پر یقین نہیں کر کے اپنے عملوں میں گڑبڑ کرتے ہیں. اور اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا اس کو بیان کیا گیا، پھر کبھی سنائیں گے انشاءاللہ، جب پھر مفتی صاحب سنائیں گے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم انا نسالك ايمانا كاملا، اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظنا من شرور نفوسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج الكرب عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أحوال أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة وإنا لا نثق إلا بك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم.